خیال تو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں رکھا جیسا میرے آقا رکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ تعلق ختم نہیں ہو گیا، یہ خیال ختم نہیں ہو گیا، یہ کیئرنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ سنو قیامت کے دن نبی پاک کا عالم کیا ہوگا۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج جب دل گھبراتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کا دن تو بہت عظیم دن ہوگا، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، آپ کے ارد گرد تو انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صدیقین ہوں گے، ہجوم ہوگا۔ حضور اگر وہاں دل گھبرایا، وہاں آپ کو ڈھونڈنا ہوا، میں گناہگار آپ کو کدھر ڈھونڈوں گا، کہاں تلاش کروں گا؟ پیارے آقا نے یہ نہ فرمایا کہ میرا ایک محل ہوگا، اس محل میں ایک تخت ہوگا اور اس تخت پر میں بیٹھا ہوں گا، خادم مجھے پنکھا جل رہے ہوں گے، اپوائنٹمنٹ لینا اور وہاں میرے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر، وہ آقا جو رب کے حبیب ہیں فرماتے میرے امتی قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو حوض کوثر پر آ جانا، میرے امتی بڑے پیاسے ہوں گے کہ محشر کے دن گرمی بڑی ہوگی، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ کہا آقا اگر ادھر نہ ملے تو پھر کدھر پاؤں، پھر کدھر تلاش کروں؟ سرور کائنات فرماتے ہیں اگر حوض کوثر پر نہ پاؤ تو ایسا کرنا میزان پر آ جانا، میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، گناہگاروں کے پلڑے بھاری ہو رہے ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، اپنے ان گناہگار امتیوں کو اپنے کرم سے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا، ان کا حساب کلیئر کروا رہا ہوں گا۔ کہ یا رسول اللہ اگر ادھر نہ ملے تو پھر کدھر ڈھونڈوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میزان پر نہ پاؤ تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، بڑا باریک پل ہے، بڑا تیز پل ہے، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، وہاں آ جانا، میں اپنے امتیوں کو پل صراط سے پار لگا رہا ہوں گا۔ کہا حضور ادھر نہ پاؤں تو پھر کدھر آؤں؟ آقا فرماتے ان تین جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے، میں ادھر ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر، ایک حدیث میں نے پڑھی، خدا کی قسم نبی پاک سے زیادہ ہم پر کون مہربان ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، میں رب کے سامنے کھڑا رہ جاؤں گا، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ ڈر یہ ہوگا، سنو ہم سب کو تو ڈر یہ ہوگا نا کہ دوزخ میں نہ بھیج دیے جائیں۔ آقا فرماتے میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور مجھے خوف یہ ہوگا کہ میرا رب مجھے جنت میں نہ بھیج دے، اور میں جنت میں چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ میں ایک ایک امتی کو تلاش کر کے پہلے جنت میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر، مولانا حسن رضا خان صاحب اسی نقشے کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، ارے دنیا میں کون ہے تو اتنا ہمارا خیال رکھے، اور محشر کے دن تو پھر بھی کسی نے کام ہی نہیں آنا، مگر اس دن آقا کا عالم کیا ہوگا؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ آقا تلاش کریں گے اپنے امتیوں کو، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اب بتاؤ ہے کوئی ایسا دنیا جس کو فالو کیا جائے، جس کو اوبے کیا جائے، جس کی بات مانی جائے؟ اتنی مہربانی ہو جس کی، اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ اور پھر انعام میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ بروز محشر نصیب ہوگا۔ اب آپ خود طے کر لیجئے زندگی کیسے گزارنی ہے، سنتوں کے مطابق یا سنتوں سے دور رہ کر۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے کھانا پینا لباس یہی سنت ہے، نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، ایمانداری سے کاروبار کرنا بھی سنت ہے، دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، دھوکہ دینا یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں، تکلیف پہنچانا نہ نبی پاک کا طریقہ نہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ پتہ چلا چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی، سر پر امامہ بھی سجا لیا، لباس بھی سنتوں والا، کھانا بھی سنت کے مطابق کھاتے ہیں، اور سارا دن جھوٹ بھی بولتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی مسلمانوں کو پہنچا رہے اور کہہ رہے ہیں میں سنتوں کا عامل نہیں۔ سنتیں اور بھی تو ہے نا، میرے آقا اپنی ازواج کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے، یہ بھی تو سنت ہے۔ اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، ان کو حلال روزی کھلانا، ان سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ سنتوں کا باب بہت وسیع ہے، فقط لباس کھانا پینا یقیناً یہ بھی سنتیں ہیں، مگر جو کردار کی سنتیں ہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پیر اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ساری دنیا پریشان ہے اور ہم کہیں جناب ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں، سنتیں وہ بھی تو ہیں۔ تو بہرحال ان تمام سنتوں کو غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور ایسے بن جائیے مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ میں کس کا امتی ہوں، بتانا نہ پڑے، اللہ ایسا سنتوں کا عامل بنا دے۔ تیسرا وہ شخص، the third category، آقا فرماتے ہیں جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اب ذرا میں اور آپ سوچیں کہ ہماری زبان کتنا درود پڑھتی ہے،
آج سوشل میڈیا پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، مگر درود پڑھنے کا وقت ہم نہیں نکالتے، اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہم نہیں نکالتے۔ یہ زبان اللہ نے اتنی آسان نیکیاں کمانے کا فارمولہ ہمیں زبان کے ذریعے ملا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، آج حافظ شہزاد بھائی کہ ماشاءاللہ بیٹے کی حفظ قرآن کی محفل ہے، وہ یہ اعلان کر دیں کہ بھائی جو جتنی بار سبحان اللہ کہے اتنے 1000 روپے جاتے جاتے لے جائے، تو شاید ہال میں سے خالی ہونے کے لیے بہت ٹائم لگ جائے گا، لوگ کہیں بیٹھے رہو پڑھتے رہیں گے، آخر میں 2 بجے جائیں گے۔ 10,000 بار پڑھے تو 10,000 ہزار کے نوٹ مل جائیں گے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 کے نوٹ کی ویلیو ہے یہ جنت کے درخت کی ویلیو ہے؟ ارے ہم سب مل کر سارے پیسے ملا لینا، ہم جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے۔ مگر سچ بتاؤ پورے دن میں کتنی بار پڑھا ہے؟ افضل الذکر، حدیث میں افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ، کتنی بار دن میں کلمہ طیبہ پڑھا؟ ایسا نہ کرے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یقین کرے جس دن آپ کو اس کی لت پڑ گئی نا، جس کی چاشنی ہو گئی یار ایک دن میں 1000-1200 درود پاک، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بھی پڑھ لوں، نہیں میں ایسا کرتا ہوں، میں 1200 بار سبحان اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اتنے سارے جنت میں درخت لگ جائیں گے۔ جس دن آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا، آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ سبحان اللہ اب زندگی مزے سے گزر رہی ہے۔ ہمارے اسلاف کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، کس طرح اپنی زبان کو تر رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، کتنا بڑا نام، اتنا ذکر کرتے تھے۔ ایک بار ایک نائی کے پاس گئے، باربر شاپ پہ گئے مونچھیں ترشوانے کے، اس نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، ہونٹ پر کٹ لگ جائے گا۔ آپ ذکر کر رہے تھے، انہوں نے کہا تمہیں اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ غالباً حضرت جنید بغدادی حضرت سری سکتی کا ہی واقعہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک روٹی نہیں کھائی، ستو پیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، ستو پیتے ہیں؟ فرمایا میں نے کیلکولیٹ کیا، میں روٹی کھاتا ہوں اور ستو پیتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں 90 تسبیحات زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو میں نے سوچا پیٹ تو دونوں سے بھر جاتا ہے، تو روٹی چھوڑ دی، ستو پینا شروع کیا، 90 تسبیح اور پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، زیادہ نیکیاں لے جاؤ، زیادہ جناب عبادتیں کر کے جاؤ۔ ہماری فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے بھائیوں کی جناب واجب نمازیں، وتر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تسبیحات کا وقت کب آئے گا؟ یہ 3 باتیں آج یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا جو پریشانی دور کرتا ہے۔ آج سے یہ کام شروع کر دو، پریشان نظر آئے نا آگے بڑھ کے اس کی پریشانی دور کرو، پریشان کرنا چھوڑ دو، ٹینشن دینا چھوڑ دے، ٹینشن لوگوں کا اتارنا شروع کرے، ان کو ٹینشن فری کرنا شروع کرے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ آپ کسی کی پریشانی دور کریں آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2، سنتوں پر عمل کیجیے، سنتوں کو زندہ کرنے والا اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اور نمبر 3، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔